السلام علیکم۔ آ، آج ہم کرنے جا رہے ہیں کلاس 9 کی پاکستان اسٹڈیز اور اس میں پڑھیں گے ہم چیپٹر 1۔ چیپٹر 1 ہمارے پاس ہے آئیڈیولوجیکل بیسز آف پاکستان۔ پاکستان کی نظریاتی بنیاد، پاکستان بنا تو اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز بنتی ہے، کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے، کوئی بھی نیشن ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے۔ اب اس چیپٹر کا پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس میننگ، سورس اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیولوجی۔ آئیڈیولوجی یا نظریے کی معنی کیا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں اور اس کی اہمیت یا ضرورت یا امپورٹنس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے بک میں اس کو 3 سب ٹاپکس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلا سب ٹاپک ہے ہمارے پاس میننگ آف آئیڈیولوجی۔ آئیڈیولوجی جو ہے وہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا اوریجن جو ہے، اس کی جو مطلب جہاں سے یہ آیا ہے، یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ آئیڈیولوجی 2 ورڈ سے بنا ہوا ہے، آئیڈیا اور لاجی۔ اب آئیڈیولوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیڈیولوجی کی ڈیفینیشن ہے سسٹمیٹک باڈی آف کانسیپٹس اباؤٹ لائف اور کلچر۔ آئیڈیولوجی جو ہے وہ ایک مجموعہ، ایک باترتیب مجموعہ، ایک سسٹمیٹک باڈی ہے کانسیپٹس کی، ہمارے کانسیپٹ کی، کہ ہماری زندگی اور کلچر کے متعلق کیا کانسیپٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، اسرشنز، تھیوریز اینڈ آبجیکٹیوز آف ہیومن لائف، یعنی ہمارے دعوے اور ہماری تھیوریز اور ہمارے مقاصد کیا ہیں ہماری انسانی زندگی کے۔ ہمارے پاس آئیڈیولوجی جو ہوتی ہے وہ پروڈکٹ ہوتی ہے انفلوئنشل مائنڈس کا، یعنی ہمارے پاس آئیڈیولوجی 2 طریقے سے آ سکتی ہے۔ یا تو ہمارے پاس جو اعلیٰ ذہن ہوتے ہیں، پر اثر ذہن ہوتے ہیں، انفلوئنشل مائنڈس ہوتی ہیں، ان کا پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ ہمیں دیتے ہیں کوئی نظریہ، یا تو ہمیں خدائی رہنمائی ملتی ہے، ڈیوائن گائیڈنس سے ہمیں جو نظریہ دیا جائے اس سے آئیڈیولوجی بنتی ہے۔ آئیڈیولوجی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کا بیسس ہوتی ہے۔ اب یہ ہم نے 5 پوائنٹس پڑھ لی ہیں، اب ہم ان کی ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں، آئیڈیولوجی کی ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں۔ اس طرح بنا سکتے ہیں: The word ideology is French in origin. The word ideology is made up of 2 components, idea and logy. Ideology is a systematic body of concepts about life and culture. Ideology tells us about our assertions, theories, and objectives of human life. It is the product of influential minds or divine guidance. It is the basis of any society. اب اسی پہلے ہی سب ٹاپک میننگ آف آئیڈیولوجی میں ہمارے پاس دوسرا کانسیپٹ ہے اسلامک آئیڈیولوجی کا، یعنی نظریہ ہے لیکن اسلام جو ہمیں نظریہ دیتا ہے، یعنی اسلامی نظریہ وہ کیا ہے۔ اسلامی نظریہ ہمیں اس کے جو 2 سورسز ہیں امپورٹنٹ، وہ ہولی قرآن اور سنہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ ہمارے پاس ایک عالمی دین ہے اور وہ ہمیں زندگی کی ہر راہ میں مطلب گائیڈنس فراہم کرتا ہے، ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اسلامک آئیڈیولوجی کی بیسس پر جو سوسائٹی بنے اس کو ہم اسلامک سوسائٹی کہیں گے، اور اسلامک سوسائٹی کی جو بیسس ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے رکھ دی تھی، فاؤنڈیشن اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اسلامک آئیڈیولوجی کی جو ورچوز ہیں، اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، اس میں جو چیزیں ہیں، اس میں برادرہڈ ہے، یعنی بھائی چارہ ہونا چاہیے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ ٹالرنس یعنی برداشت ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے معاشرے میں، اور برابری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہ پہلا سب ٹاپک ہو گیا ہے پہلے ٹاپک کا، چیپٹر 1 کا۔ اب دوسرا ہمارے پاس سب ٹاپک ہے سورسز آف اسلامک آئیڈیولوجی۔ اب اسلامک آئیڈیولوجی ہم نے پڑھ تو لی اور تھوڑا سرسری ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے سورسز کیا ہیں، لیکن ہم اس کو ڈیپتھ میں لے کے جا رہے ہیں کہ اسلامک آئیڈیولوجی کے سورسز کیا ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں۔ اسلامک آئیڈیولوجی کے 3 سورسز ہیں، یعنی اسلامک آئیڈیولوجی آتی کہاں سے، اسلامی نظریہ آتا کہاں سے، تو وہ 3 چیزوں سے آتا ہے۔ 2 سورسز جو ہیں وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، تیسرا سورس یعنی ہمارے جو کلچر ہے۔ پہلا ہمارے پاس جو سورس ہے وہ ہے ہولی قرآن۔ ہمارے پاس ہولی قرآن ہے، وہ ایک پرفیکٹ مینول ہے، اس میں ہمیں بالکل رہنمائی کر دی گئی ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہدایت دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہمارے پاس جو سورس ہے وہ ہے سنہ یا سنت۔ سنہ یا سنت میں آ جاتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پروفٹ ہیں، ان کے قول اور فعل، ان کے سینگس اور ڈوئنگس۔ سنہ لفظ کی لفظی معنی ہے، مطلب اس کی لٹرل میننگ ہے دا وے ٹو فالو، یعنی وہ راستہ جو اپنایا جائے، جس کو فالو کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہولی قرآن میں ہمیں احکامات دیے جاتے ہیں، لیکن وہ احکامات کس طرح ادا کرنے ہیں، وہ فرائض کس طرح ادا کرنے ہیں، وہ ہمیں سنہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے، ان کے قول و فعل سے پتہ چلتا ہے۔ اب ہمارے پاس تیسرا ماخذ یا تیسرا سورس اسلامک آئیڈیولوجی کا ہے، وہ ہے ٹریڈیشنز اینڈ کلچرل ویلیوز، یعنی ہماری روایات کیا ہیں اور ہماری ثقافتی اقدار کیا ہیں۔
ٹھیک ہے. ہاں ہم کچھ اس طرح بھی مطلب فیسٹیولس مناتے ہیں جو ہمارے پاس اسلام میں نہیں ہیں. عید وغیرہ، شب برات وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اسلام میں آتی ہیں. لیکن ہم پاکستان ڈے مناتے ہیں، ہم پاکستان انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، ہم سندھی کلچرل ڈے مناتے ہیں. تو یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ٹریڈیشنس اور کلچرل ویلیوز میں ہیں. اور ہمیں ٹریڈیشنس اور کلچرل ویلیوز میں مطلب وہ ہمیں روایات اپنانی ہیں، وہ ہمیں چیزیں کرنی ہیں، وہ ہمیں فیسٹیولس منانے ہیں جو اسلام کے خلاف نہ ہوں. یہ ہمارے پاس 3 سورسز تھیں اسلامک آئیڈیالوجی کی. یہ ہمارے پاس دوسرا سب ٹاپک پہلے سب ٹاپک کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس تیسرا سب ٹاپک ہے سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی. نظریہ ہے، مطلب کوئی بھی نظریہ ہے، اسلامک آئیڈیالوجی یا دوسری کوئی بھی آئیڈیالوجی ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے 6 پوائنٹس میں لکھ لیا. ہم اس کو باری باری سمجھیں گے کہ آئیڈیالوجی امپورٹنٹ یا سگنیفیکنٹ کیوں ہے. پہلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے، اٹ ریفلیکٹس دا آئیڈیاز آف دا پیپل اینڈ ڈٹرمائنس دیئر وے آف لیونگ، تھنکنگ اینڈ سوشل انٹریکشن. آئیڈیالوجی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی لوگ ہیں ان کے آئیڈیاز کیا ہیں، اور آئیڈیالوجی ان لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ان کی رہن سہن کا طریقہ، ان کے سوچنے کا طریقہ اور ان کا سوشل انٹریکشن کیا ہونا چاہیے، یعنی سماجی روابط کس طرح کے ہونے چاہیے. دوسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے، اٹ ہیلپس پیپل یونائٹ آن ون پلیٹ فارم اینڈ از سورس آف نیشنل اسٹرینتھ. آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتی ہے، ان کو یونائٹ کرتی ہے، ان میں بھائی چارہ کام کرتی ہے. اور آئیڈیالوجی ہی ہے جو کسی بھی قوم کی قوت کا سورس ہے. نمبر پر ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے، اٹ از اے موٹیویٹنگ فورس فار ڈیڈس اینڈ ایکشنس. پیپل میں ولنگلی سیکریفائز اینی تھنگ فار اے سرٹن کاز انڈر دا انفلوئنس آف این آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم کوئی اچھے اعمال کریں یا جو ہمارے فعل کیا ہونے چاہیے. لوگ جو ہیں ایک آئیڈیالوجی کے انفلوئنس میں، ایک آئیڈیالوجی کی اثر میں اپنی کوئی بھی چیز مطلب قربان کر سکتے ہیں آئیڈیالوجی کے لیے. چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس ہے، اٹ از اے سورس آف اسٹرگل فار اچیونگ دا ڈیوائن آبجیکٹیو اینڈ سروز ایز اے موٹیویشنل فورس فار دا پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف اے سوسائٹی انڈر اے ٹروتھفل لیڈرشپ. آئیڈیالوجی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سورس ہے کہ ہم محنت کریں، کہ ہمیں جو خدائی فرائض دیے گئے ہیں، جو ہم پر چیزیں لاگو کی گئی ہیں، ہم ان کو پورا کریں. ہمارے جو فرض ہیں ان کو پورا کریں. وہ آئیڈیالوجی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، ہمیں فورس کرتی ہے، ہمیں اسٹیمولیٹ کرتی ہے کہ ہم ان فرائض کو پورا کریں. اور آئیڈیالوجی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہم اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں، ایک اچھی لیڈرشپ، ایک سچی لیڈرشپ کے نیچے. ففتھ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ آئیڈیالوجی کیوں سگنیفیکنٹ ہے. آئیڈیالوجی پرووائڈس این انسائٹ ان میکنگ دا چوائس آف لیڈرس. اٹ ہیلپس ان میکنگ رائٹ ڈیسیجنس. آئیڈیالوجی ہمیں ایک نظریہ دیتی ہے کہ ہمارے لیڈرس کی چوائس کیا ہونی چاہیے، ہمیں کون سے رہنما چاہیے، ہمارے لیڈرس کون ہونے چاہیے. آئیڈیالوجی ہمیں مدد کرتی ہے کہ ہم صحیح فیصلے لیں. چھٹی اور آخری پوائنٹ یہ ہے، اٹ ہیلپس پرزرو دا فریڈم، کلچر اینڈ ٹریڈیشنس. آئیڈیالوجی ہمیں اسٹیمولیٹ کرتی ہے کہ مطلب آئیڈیالوجی کی مدد سے ہم اپنی جو آزادی ہے، ہمارا جو کلچر ہے اور ہماری جو روایات ہیں ان کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس تھا کلاس 9 پاکستان اسٹڈیز کے چیپٹر 1 آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان کا فرسٹ ٹاپک. ہوپ یو انڈرسٹینڈ.